وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن اللہ تبارک وتعالی انہ قال، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے اپنے اوپر، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے کہ تم کسی پہ ظلم نہ کرو، فلا تظالموا، لہٰذا جب میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا تو تم بھی کسی پہ ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب گمراہ تھے مگر میں نے تمہیں ہدایت دی، فاستہدونی اہدکم، پس تم مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو میں ہی تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب بھوکے تھے میں نے تم سب کو کھانا کھلایا، فاستطعمونی اطعمکم، پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں ہی تمہیں کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب برہنہ تھے میں نے تمہیں لباس پہنایا، تم لباس مجھ ہی سے مانگو میں ہی تمہیں لباس عطا کروں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن کو بھی گناہ کرتے ہو رات کو بھی گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، لیکن میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، مجھ ہی سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرو میں ہی تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو اگر تم گناہ کر کے مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو تم ہرگز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو اگر تم اطاعت کے ذریعے مجھے نفع پہنچانا چاہو تم سارے فرما بردار بھی بن جاؤ تو میری بادشاہت میں کوئی نفع نہیں ہوتا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اے میرے بندو تمہارے پہلے والے لوگ تمہارے بعد والے لوگ تمام انسان تمام جنات اگر تم تمام لوگ پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اے میرے بندو تمہارے پہلے والے بعد والے تمام انسان اور جنات تم سب اگر نافرمان بن جاؤ، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو پہلے والو بعد والو، اے انسانوں اور اے جنات، قاموا فی صعید واحد، تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، فسألونی، اور تمام لوگ مجھ سے مانگو، حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام لوگ ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور سب مجھ سے اپنی اپنی خواہشات اور حاجات مانگو، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، میں ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کروں گا، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَةُ اذا ادخل البحر، جس طرح اگر سوئی کو سمندر میں داخل کیا جائے اور باہر نکالا جائے تو سوئی کے ناکے میں جو پانی کا قطرہ معمولی سا آتا ہے، جس طرح اس قطرے سے
समंदर में कोई कमी नहीं आती, मैं तुम तमाम को तमाम ख्वाहिशात अता करूं, मेरी रिज़्क़ में बादशाहत में कोई कमी नहीं आती। या इबादी इन्नमा हिया आमालुकुम उहसीहा अलैकुम, ए मेरे बंदो मैं तुम्हारे आमाल को शुमार कर रहा हूँ, तुम्हारे हर हर अमल को मैं देख रहा हूँ। सुम्मा उवफ़ीकुम इय्याहा, फिर मैं तुम्हें हर हर अमल का बदला दूंगा। फमन वजद खैरन फलयहमदिल्लाह, जो अपने नामे आमाल में अच्छे आमाल को पाए उसे चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उसे नेक आमाल की तौफीक अता की। वमन वजद गैर ज़ालिक फला यलूमन्न इल्ला नफ्सहु, और जो अपने नामे आमाल में अच्छे अमल न पाए वो मुलामत न करे मगर अपने आप को करे, इसलिए कि ये कसूर उसका अपना है। रवाहु मुस्लिम। गुज़िश्ता इतवार के दर्स में बात हुई थी कि अल्लाह ताला जो इंसान तक़वा पे चले, परहेज़गारी पे चले, तो अल्लाह उसे क्या इनामात दुनिया में देता है। तो उस इतवार के दर्स में मैंने 20 इनामात का तज़किरा किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को 20 इनामात से नवाजता है। आज के दर्स में भी दीगर 20 इनामात का तज़किरा होगा कि जो इंसान गुनाहों से बचेगा, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में ज़िंदगी इख्तियार करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे किन किन इनामात से नवाजेगा। उनमें 21 नंबर का इनाम, 21वां इनाम अल्लाह अपने बंदे को ये देता है कि उसे इबादत में लज्जत हासिल होती है। जब इंसान तक़वा की ज़िंदगी पे चलता है, अपने आप को गुनाहों और मासियत से बचाता है, अल्लाह 21वां इनाम बंदे को ये देता है कि उसे इबादत करते हुए लज्जत हासिल होती है। आज हम इबादत तो करते हैं आदत के तौर पर। आदत ये है कि आज़ान हुई तो मस्जिद चले आए, ऊपर नीचे हुए, नमाज ख़त्म हुई तो निकल गए। नमाज का जो मकसूद है कि लज्जत हासिल हो, इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से कायम हो जाए और उसकी इबादत में खुशू खुजू हो जाए, ये तब होगा जब वो गुनाहों से बचेगा। फिर इबादत में ऐसा खुशू खुजू होगा कि अगर तीर जिस्म में लग रहा है तो पता नहीं चलेगा, तीर जिस्म से निकाला जाएगा तो उसे महसूस नहीं होगा। हालत ये होगी परिंदे आकर कंधे और सर पे बैठेंगे, इतनी हरकत नहीं होगी कि परिंदा उड़ जाए। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में वाक़या है, जब नमाज पढ़ते थे इतना खुशू खुजू था कि अगर परिंदा आकर इनके दाएं कंधे पर बैठ जाता तो इतनी हरकत नहीं होती थी कि परिंदा उड़ जाए। इतनी इबादत में लज्जत थी, खुशू खुजू था। जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत होता है उसे इबादत में राहत मिलती है। जिसका ताल्लुक़ मजबूत नहीं होता वो इबादत को बोझ समझता है कि कब अस्सलामु अलैकुम हो और मैं मस्जिद से निकल जाऊं। जब ताल्लुक़ मजबूत होता है, इबादत कैसी होती है। तफसीर रूहुल बयान में युकीमून अस्सलात के तहत एक वाक़या नकल है। हज़रत अबू हातिम रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। इनसे किसी ने पूछा आप इबादत कैसे करते हो। फरमाने लगे कि मैं वज़ू करता हूँ बड़े इत्मीनान के साथ, तमाम फ़राइज़ वाजिबात सुनन की अदायगी करता हूँ, कोई मुस्तहब भी मुझसे न छूटे। और फिर जब मैं मुसल्ले पर खड़ा होता हूँ तो मैं जब अल्लाहु अकबर कहता हूँ तो हालत ये होती है मैं अल्लाह को अपने सामने तसव्वुर करता हूँ, जन्नत को अपने दाएं तरफ तसव्वुर करता हूँ, जहन्नुम को अपने बाएं तरफ तसव्वुर करता हूँ, मलकुल मौत को अपने पीछे तसव्वुर करता हूँ और इस नमाज को अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ता हूँ। और जब मैं अल्लाहु अकबर कह देता हूँ तो मैं जब क़िरात करता हूँ तो एक एक लफ्ज़ को मैं उसके मखरज से अदा करता हूँ और फिर मैं उस क़िरात के अल्फाज को सुन रहा होता हूँ, मानी पे गौर व फिक्र होता है, फिर इत्मीनान से रुकू, इत्मीनान से कौमा, जलसा, अत्तहियात होती है। इस तरह मेरी नमाज मुकम्मल होती। किसी ने पूछा हज़रत कितना अरसा हो गया इस तरह इबादत करते हुए। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल का अरसा गुजर चुका है। तो 21वां इनाम, जब इंसान गुनाहों से बचेगा इबादत में लज्जत मिलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन मुस्लिमिन यंजुरु इला महासिन इम्राअतिन अव्वल मर्रतिन, नहीं है कोई मुसलमान
جب وہ کسی خوبصورت عورت کی طرف پہلی مرتبہ دیکھے ثم یغض بصرہ پھر اپنی نگاہوں کو جھکا دے الا احدث اللہ لہ عبادۃ یجد حلاوتہا اللہ اس کی عبادت میں ایسی مٹھاس دے گا جب وہ عبادت کرے گا تو عبادت کی مٹھاس اپنے دل و زبان پہ محسوس کرے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کی نگاہ کسی غیر محرم عورت پہ پڑی، پہلی مرتبہ نگاہ پڑتی ہے وہ نگاہ کو جھکا لیتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ اس نگاہ کے جھکانے پر اسے کیا دے گا؟ الا احدث اللہ لہ عبادۃ اللہ اس کے دل میں عبادت کا جذبہ پیدا کرے گا، یجد حلاوتہا ایسی عبادت کی اس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ جس طرح ہم میٹھی چیز کھاتے ہیں زبان پہ مٹھاس ہوتی ہے، تو جب انسان اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو جھکائے گا کہ میرے رب نے منع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں لذت دے گا، اور جب غیر محرم سے نظر نہیں جھکائے گا اللہ عبادت کی لذت اٹھا دے گا، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوگا۔ بد نظری کے دو نقصانات سب سے بڑے ہیں، نمبر ایک اللہ حافظے کی نعمت لے لیتا ہے، نمبر دو اللہ عبادت کا خشوع خضوع چھین لیتا ہے، عبادت میں لذت نہیں ملتی، بوجھ سمجھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، جب بھی تم اپنی نظر کو جھکاؤ گے اللہ تمہیں عبادت میں لذت دے گا۔ کبھی انسان کر کے تو دیکھے، غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھے اور جھکا لے، اگلی نماز پڑھے، دیکھیں دل میں کیسا سکون ملے گا۔ یہ تب ہوگا جب اس کی موبائل کی میموری میں فلمیں اور گانے نہیں ہوں گے، جب اس کی زندگی انٹرنیٹ اور کیبل میں نہیں گزرے گی، جب اس کی راتیں فحش پروگرامات دیکھنے میں نہیں گزرے گی تو عبادت میں لذت حاصل ہوگی۔ مسجد میں آ کر ایسا سکون ملے گا جس طرح کہ مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ نمبر 22واں انعام اللہ بندے کو کیا دے گا؟ جو گناہوں سے بچے گا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ان اول الناس بی المتقون، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو گناہوں سے بچنے والے ہوں گے۔ من کانو حیث کانو، جو بھی ہوں جہاں کے بھی ہوں، جس علاقے کے رہنے والے ہوں، جس زبان سے ان کا تعلق ہو، لیکن اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اس سے بڑی خوش بختی اور نیک بختی کیا ہے؟ ہمیں قیامت کے دن امام الانبیاء کا قرب حاصل ہو جائے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب قیامت کے دن مل گیا وہ تو جنتی ہو گیا، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ تو اگر ہم چاہیں حضور کا قرب ملے تو ہمیں چاہیے گناہوں سے اجتناب کریں۔ جتنا گناہ کریں گے انسان حضور سے دور ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور پاکیزہ انسان تھے، کائنات میں سب سے زیادہ پاک تھے، اور آپ کے قریب وہ ہوگا جو گناہوں سے پاک ہوگا۔ جو جتنا گناہوں میں زندگی گزارے گا وہ حضور سے اتنا دور ہوگا۔ نمبر 23، اللہ 23واں انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کی اولاد کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ جب انسان تقوی کی زندگی پہ چلتا ہے، صرف اس کے مال کی حفاظت نہیں ہوتی، اللہ اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اولاد کے لیے جو اس نے مال چھوڑا ہوتا ہے اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے، چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے، آبادی کے لوگوں سے کھانا طلب کیا لیکن آبادی کے لوگوں نے کھانا نہ دیا۔ حضرت خضر کی نگاہ ایک دیوار پہ پڑی اور وہ دیوار بالکل گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ گارا بناؤ تاکہ اس دیوار کو سیدھا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے ہمیں نہیں دیا، ہم بھوک کی حالت میں ہیں اور آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہو۔ حضرت خضر نے گارا لیا اور ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا تو قرآن کریم اس واقعے کو ذکر کرتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس کا والد بڑا نیک صالح متقی تھا، تو والد کے تقوی کی وجہ سے ہم نے اس دیوار کو ٹھیک کیا
اس لیے کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، تو باپ کے تقوی کی وجہ سے اللہ نے اس کے مال کی حفاظت اس کے موت کے بعد کی اور وہ بچوں تک وہ مال پہنچا۔ تو تقوی کا فائدہ صرف زندگی میں نہیں پہنچتا، موت کے بعد بھی اللہ اس کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی دیتا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور یہ دیوار یہ 2 لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں یتیم بچے ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا والد بڑا نیک تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان کا والد بڑا نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو تیرے رب نے ارادہ کیا جب یہ دونوں بچے اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں تو یہ اپنے خزانے کو نکال دیں۔ رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے احسان ہے۔ تو جب انسان تقوی پہ چلتا ہے، زندگی نیکی پہ گزارتا ہے، صرف اللہ اس کو ہی فائدہ نہیں دیتا، نیکی کے فوائد اولاد میں بھی چلتے ہیں۔ جس طرح گناہ کا وبال انسان کو بھی پڑتا ہے اور اس کی اولادوں میں بھی پڑتا ہے، نیکی کے ثمرات انسانی زندگی میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد پر بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 24، جو تقوی کی زندگی پہ چلے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ 24واں انعام یہ دے گا کہ اللہ شیطانی وساوس سے اس کی حفاظت کرے گا۔ شیطانی وسوسوں سے، خیالات اور شبہات سے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا ہے، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان ان کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالتا ہے، تذکروا، ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، فاذا هم مبصرون، گویا کہ یہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو تقوی کی وجہ سے اللہ شیطانی وسوسوں سے نجات دلاتا ہے۔ جب بھی شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے گناہ کا، ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تذکروا، فوراً اللہ یاد آتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، گویا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تاریخ مدینہ دمشق، اسی آیت کی مناسبت سے ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک نوجوان لڑکا تھا اور وہ بڑا ہی عبادت گزار تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ حضرت عمر بھی اگر اس کو دیکھتے تو ان کو رشک آ جاتا تھا، صف اول کا نمازی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فجر کی نماز میں نہ پایا۔ انہوں نے ان کے والد سے جا کر پوچھا، میں نے آج نہیں پایا، تو پتہ چلا گزشتہ رات ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور انتقال کا سبب یہ بنا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر آ رہے تھے، راستے میں ایک عورت کی ان پہ نگاہ پڑ گئی۔ چونکہ اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا تو وہ عورت ان پہ فریفتہ ہو گئی اور غلط ارادے کے ساتھ اسے دعوت دینا چاہی، تو انہوں نے فوراً انکار کیا۔ لیکن عورت نے پھر یہ عذر پیش کیا کہ میرے گھر میں فلاں بیمار ہے، اسے طبیب کے پاس لے کر جانا ہے، آپ کی تھوڑی سی مدد چاہیے ہے۔ یہ نہیں جا رہے تھے، لیکن انہوں نے جب مجبور کیا، یہ جانے لگے، تو عورت نے پھر جو اسے گناہ کی دعوت دی، تو یہ جو نوجوان تھا اس کے سامنے قرآن کی یہی آیت آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جب شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تذکروا، وہ اپنے رب کو یاد کر لیتے ہیں۔ فوراً یہ آیت سامنے آ گئی کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، یہ آیت زور سے پڑی اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ خاتون نے ہلایا، ہوش نہ آیا، اس نے اپنی خادمہ سے کہا انہیں اٹھاؤ، دونوں نے اٹھایا، ایک طرف سے ایک نے، دوسری جانب سے دوسرے نے، اٹھا کر ان کو ان کے والد کے گھر لے کر گئے۔ والد نے دیکھا بیٹا بے ہوش ہے، وہ ذکر کرتے رہے، کافی دیر کے بعد بچے کو ہوش آیا، پوچھا بیٹا کیا ہو گیا؟ بیٹے نے واقعہ سنایا، ابا جان راستے میں خاتون نے زنا کی دعوت دی تھی اور میرے سامنے قرآن کی یہ آیت تھی کہ ایمان والوں کے دلوں میں جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ فوراً چکنا ہو جاتے ہیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت دوبارہ پڑھی، پھر جو گرے، چیخ ماری، تو وہیں انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا ان کا انتقال اس طرح ہوا ہے، رات کے وقت ان کی تدفین ہو گئی تھی، حضرت عمر نے صبح فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ اس کی قبر پر پہنچے
حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور قرآن کی یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرا اللہ کا وعدہ ہے ہم اسے 2 جنتیں دیں گے۔ جو اپنے رب سے ڈرے گا، اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ہم سے ڈر کر گناہ چھوڑے گا ہم اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس نے رب کے ڈر سے گناہ چھوڑا ہے، اللہ اس کو 2 جنتیں دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب انسان تقوی کی زندگی پہ چلتا ہے اللہ 24واں انعام یہ دیتا ہے، شیطانی وساوس سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 25، جب انسان تقوی پہ چلتا ہے اللہ قرآن کریم سے استفادے کی توفیق دیتا ہے۔ ایسے آدمی کو قرآن کی تلاوت کی، قرآن کریم کا ترجمہ اور معانی پڑھنے کی توفیق ہوگی جو گناہوں سے بچے گا۔ جو گناہ سے نہیں بچتا اللہ نہ اسے تلاوت کی توفیق دیتا ہے نہ قرآن کے معانی سمجھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے شروع میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ پتہ چلا جو گناہ سے نہیں بچے گا اللہ نہ اسے تلاوت کی توفیق دے گا نہ قرآن کا ترجمہ اور معانی پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آج کا نادان کہتا ہے میں قرآن نہیں پڑھتا، تیری کیا مجال، تو نہ پڑھے، تجھے رب العالمین اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ جس سے خوش ہوگا اسے تلاوت کی توفیق دے گا، جس سے ناراض ہوگا اسے تلاوت کی توفیق نہیں دے گا۔ اس کی رات انٹرنیٹ کیبل میں تو گزرے گی، فیس بک دیکھتے ہوئے 12 14 گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن قرآن پڑھنے کی 2 منٹ کی اسے توفیق نہیں ہوگی، اس کی زبان پہ ذکر نہیں آئے گا، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ آج کا نادان کہتا ہے میرا کیا کام قرآن سے، مولوی جانے، طالب علم جانے قرآن، وہ اللہ کے بندے تجھ سے رب ناراض ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اس لیے مسجد کا امام بہترین انسان جو خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے، مسجد کے مؤذن کو حقیر نہ سمجھنا، مسجد میں قاعدہ اور قرآن پڑھانے والے کو حقیر نہ سمجھنا، اسے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے یہ بہترین انسان ہے۔ ہم تو اسے بہترین سمجھتے ہیں جیسے علاقے کا ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، کوئی مالدار کہے بہترین۔ او بھائی ان لوگوں کی بات کا کیا اعتبار، ان فساق فجار کی آج ایک بات ہے کل ان کا بیان بدل جاتا ہے، ان کے ایمان اور تقوی کی کوئی حالت نہیں، یہ دولت اور پیسے پہ چلنے والے۔ امام الانبیاء کہہ رہا ہے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ اس لیے مسجد کا امام اللہ نے اونچا مقام دیا، قرآن پڑھانے والے کو اللہ نے اونچا مقام دیا کہ وہ 24 گھنٹے خدا کا قرآن پڑھا رہے۔ اس لیے جو حفظ کی کلاس پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، ناظرہ پڑھانے والے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، وہ اللہ کا کلام پڑھا رہے ہیں۔ اس سے بڑی نیک بختی کیا ہوگی کہ انسان رب العالمین کا کلام پڑھائے جس کے ہر لفظ پر 10 نہیں کیا، تو دن میں کتنی مرتبہ سبق سنتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں، یہ مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے، اللہ کے بندے خدا کے گھر میں جھاڑو دے رہا ہے۔ آج تو لوگ مالداروں کے گھروں کی صفائیاں کرتے ہیں، پیسے والوں کے گھروں میں جھاڑو دیتے ہیں۔ آج کے لوگ پیسے والوں کے گھر کے اندر جا کر صفائی ستھرائی کر کے تنخواہ لیتے ہیں۔ خدا راضی ہوتا ہے اپنے گھر کی صفائی کی توفیق دیتا ہے، جب رب ناراض ہوتا ہے دل میں تکبر ڈال دیتا ہے تو مسجد میں کوئی چیز گری ہوئی ہو اسے اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ورنہ اللہ کے رسول نے مسجد میں بلغم دیکھی، بخاری کی روایت ہے، اپنی ہاتھوں سے اٹھایا اور بلغم کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکا، کہا اس سے آنے والے نمازی کو تکلیف ہوگی۔ حضور تو اتنا اہتمام کرتے تھے مسجد کی صفائی کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ 25واں انعام یہ دے گا، جس کی زندگی میں تقوی ہوگا اللہ اسے تلاوت کی توفیق دے گا اور قرآن کے معانی سمجھنے کی توفیق دے گا۔